ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 94 اور 95 سے بیان ہے۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ۔ پیچھے قسموں کا ذکر چل رہا تھا کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 94 اور 95 سے یہ بیان ہے۔ یعنی پیچھے عہد کو توڑنے یا قسموں کو توڑنے سے منع کرنے کا جو ذکر چل رہا تھا، اب یہاں دوبارہ اسی چیز سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ دوبارہ اس بات کی طرف منع فرمانا جو ان سے یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معاہدہ ہو یا جو قسم کھائی گئی ہے وہ قسمیں ہوں، ان کو پورا کرنے کا معاملہ بہت بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ کوئی عہد کر کے اس کی خلاف ورزی میں دین اور دنیا کا نقصان ہے، جس کا ذکر پیچھے چل رہا تھا، اور عہد پورا کرنے میں دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ عہد کو پورا کرنے میں تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان، تم بعض قسمیں جو انسان کھاتا ہے، جن قسموں کا پیچھے بڑی تفصیل سے ذکر ہوا تھا، قسموں کی اقسام کا بھی، تو وہ ان قسموں کو فقط دھوکے کے لیے یا ایک فساد کے لیے اس کا ذریعہ نہ بناؤ، دھوکے کا یا فساد کا جو ان سے، ورنہ تمہارے جو قدم ہیں یہ اصل جو راستہ ہے اسلام کا، یہ اس سے یعنی جب پھسل جائیں گے، دور چلے جائیں گے، گر جاؤ گے، اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے، اگر تم خود اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو یا دوسروں کو بھی تم روکتے ہو کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو تم نے معاہدہ کیا ہے، جو تم نے کانٹریکٹ کیا ہے، اس کو توڑ دو، تو پھر تم دنیا میں بھی اس عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عذاب کو اس یہ جو عہد ہے، اس عہد کو توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ، نیا طریقہ شروع کرنے کا تم ذریعہ بن رہی ہو، کہ تم خود بھی عہد توڑتے ہو اور دوسروں کو بھی عہد توڑنے کا راستہ بتاتے ہو، راستہ دکھاتے ہو، تو اس لیے دنیا میں بھی تم عذاب کا مزہ چکھو گے، اور آخرت میں تو جو تمہیں عذاب ملنا ہے وہ تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا جن سے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ
بیت اسلام کو جو بیعت کی جاتی ہے اس کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس کے حساب سے اس کا ذکر کیا گیا۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حدیث مبارکہ میں کہ جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ عہد کر کے جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے نفل کو بھی قبول نہیں کرے گا اور نہ فرض کو، اس کے قبول کرے گا۔ یہ حدیث پیچھے جہاں عہد کا ذکر گزرا تھا اور قسموں کا، وہاں میں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ اچھا، اب اس سلسلے میں نے ایک واقعہ یہ بھی سنایا تھا کہ حضرت حذیفہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسیل کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں کافروں نے ہم دونوں کو روک لیا کہ تم تو میدان بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو ہم نے کافروں کو کہا کہ نہیں، ہم جنگ میدان بدر میں نہیں جا رہے، بلکہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو کافروں نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینہ شریف جائیں گے، ہم صرف مدینہ منورہ جائیں گے۔ اچھا، اور جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، یعنی کافروں نے ہمیں پکڑ لیا کہ تم تو جنگ بدر میں، میدان بدر میں جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو کافروں نے ہم سے عہد لے لیا کہ تم میدان بدر میں نہیں جاؤ گے، تم مدینہ منورہ جاؤ گے، یہ عہد لے لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں صحابی کہ ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ ہم تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کافروں سے بھی کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے، یعنی کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی، کافروں سے بھی جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کریں گے، اور ہمیں کفار کے مقابلے میں اللہ کی مدد درکار ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عہد کیے اس عہد کی پاسداری کرو، کیونکہ میں نے حدیث میں آپ کو سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد توڑنے والے کے لیے، اور جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے نفل کو قبول کرے گا، نہ فرض کو قبول کرے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اب حضرت ابو جندل بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، مگر وہ ان بیڑیوں کو کھلوا کر یا کسی بھی طرح وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب ان کا جو باپ تھا سہیل بن عمر، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب جب حضرت ابو جندل کو معلوم ہوا کہ وہ کافروں کو ان کو واپس دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، ان کو واپس کافروں کی طرف بھیج دیا جائے گا، کافروں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا، تو گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے کہ مجھے واپس ان کافروں کے ساتھ نہ بھیجو۔ مگر چونکہ کافروں سے ان کے پہنچنے سے پہلے ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت اس موقع کی بھی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے آپ نے حضرت ابو جندل کو آپ نے پیار سے فرمایا، آپ نے فرمایا تم صبر کرو، ابو جندل صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی ضرور راستہ نکالے گا۔ اب ہم معاہدہ کر چکے ہیں، یعنی کہ اب ہم ایک عہد کر چکے ہیں، ایک معاہدہ کر چکے ہیں، ایک کانٹریکٹ ہو گیا ہے، اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے کہ تمہارا کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے، اس لیے اب تمہیں واپس ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ تو حضرت ابو جندل جو کہ گڑ گڑا کر فریاد کر رہے تھے کہ مجھے واپس ان ظالموں کے ساتھ نہ بھیجا جائے، ان کو اسی طرح پھر واپس مکہ المکرمہ ان کو مکہ جانا پڑا۔ تو اس طرح کی احادیث کے اندر بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ان سے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، تھوڑی سی قیمت، یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، یعنی تھوڑی قیمت نہ لو کہ اسلام کا جو عہد ایک تم نے باندھا ہے اس کے بدلے میں تم دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے کر اور اس کے لالچ میں تم اس عہد کو توڑ دو، ایسا مت کرو، اس کی طرف توجہ بھی مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ نے تمہیں اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں، جو بھلائی، جو برکت رکھی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم تھوڑی سی قیمت لے کر اس عہد کو توڑ دو گے۔ اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں جو تم تھوڑی سی دولت لے لو گے وہ اس دولت اور اس نعمت اور اس برکت کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے درمیان میں فرق جانتے تو تم یہ بات کو سمجھتے کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمتیں، دنیا کی دولت اور آخرت کی دولت، دنیا کی جو ایک انعام ہے اور آخرت کا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔